بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر روٹر کے ساتھ حاضر خدمت آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، رویے، مزاج اور لوگوں کا طرز زندگی یہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ رویے، مزاج اس کے روشنی پہ، موسموں کے، ہوا کے اور محل وقوع پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جب انسان کسی علاقے میں، کسی محلے میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت پر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے دوست یار، اس کے قرابت دار، ملنے والے اور پھر جن سے وہ تعلق استوار کرتا ہے، قرابت دار یعنی وہ اس ماحول میں رہنے والے۔ اس کے بعد وہ دکاندار، وہ دودھ والا، وہ سبزی والا، وہ فروٹ والا، وہ اساتذہ اکرام، وہ لوگ جن سے وہ پوری زندگی میں وقت کے کسی دائرے میں 24 گھنٹوں میں کبھی نہ کبھار ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب ان رویوں کو مستقل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے، اس انسان کے مسائل کے بارے میں ہر کوئی آگاہ ہو اور اس مسائل کو ڈسکس کیا جائے، ان کو فوکس کیا جائے، ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے، اینڈ دین اس کا سلوشن نکالا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بری روایات ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے نک نیم سے، بریک سے واپس آیا ہوں، اسی سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں پہ یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ ڈاکٹر روٹرز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تسلسل کے ساتھ بات پھر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہوگا، وہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے مختلف کرب و جوار میں، دیہات ہوں، قصبے ہوں، شہر ہوں یا دور دراز کے علاقے ہوں، نک نیم سے پکارنا بڑی عزت اور تکریم اور بڑی مرتبے کی بات سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی بڑی سختی سے ممانعت ہے کہ برے القاب سے نہیں بلانا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو رشید کو شیدہ، مراج دین کو ماجا، سراج کو ساجا، اس قسم کے مختلف نام سے پکارتے ہیں۔ اب آپ اس چیز دیکھیں کہ بعض لوگوں کو ان کی شخصیات کے ساتھ کچھ ٹولز، کچھ ویپنز اور کچھ اوزاروں کے نام ڈال دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہتھوڑا، کینچی اور پھر پلاس، پھر مختلف یا استرا یا ٹوکا، اس قسم کے نام ڈالے جاتے ہیں جو انسان کی شخصیت پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ انسان، میں کچھ دنوں میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک بندے کے پاس بیٹھا تو کچھ دوست اس کے پاس سے گزرے اور اس کو زور سے کہنا شروع کیا، اور بلڈوزر! یہ اس چیز، ان رویوں کو، اس طرح کے انداز فکر کو یا اس طرح کے انداز گفتگو کو جب آپ کسی کے ساتھ کہتے ہیں، سننے والا یا اس گفتگو کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، دونوں کے عدم برداشت بہت ضروری ہے۔ اور جہاں پہ یہ عدم برداشت پیدا ہوتی ہے وہیں پر فسادات، لڑائی جھگڑے اور پھر چپکلش اور پھر اس کے زیادہ انسلٹ فیل کرنا، اپنی توہین جو ہے وہ اس کو فیل کرنا، اور وہ ذہنوں کے اندر مستقل جو ہے وہ اسٹوریج ہوتی رہتی ہے، اور اس اسٹوریج کی وجہ سے پھر وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے کیسے اوائڈ کروں۔ وہ نفسیاتی طور پہ پریشان رہتا ہے، اس کی صلاحیتوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اس کی کارکردگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ وہ جب بھی راستے میں سے گزرتا ہے، سودا سلف لینے جاتا ہے یا گروسری وغیرہ یا گرینری وغیرہ لینے جاتا ہے، گرین گروسری لینے جاتا ہے، تو اکثر اس کے ذہن میں ایک وہم ہوتا ہے کہ کہیں میرے وہ دوست نہ مل جائیں، کہیں وہ لوگ نہ مل جائیں جو مجھے پھر اسی آواز سے گزارے۔ پھر خاص کر جب اس کی پریشانی کا عالم اس وقت اپنے نقطہ عروج پر ہوتا ہے، جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا انتہائی قابل احترام دوستوں کے ساتھ کبھی جا رہا ہوتا ہے، تو خاصاً خاص میری آپ سے یہی التماس ہے، بہت ساری بیماریاں رویوں کے تناؤ، رویوں کے بگاڑ کی وجہ سے ہیں، اور اگر ہم ان کا تدارک چاہتے ہیں، اگر ہم ان کا حل چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت آوازیں کسنوں کی بجائے دوسروں کو ایک لفظ، ایک اچھی بات کہہ کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صدقہ جان اور مال کا کریں، یا مال کے ذریعے صدقہ کریں، یا پیسوں کے ذریعے صدقہ کریں، یا جانور کو ذبح کر کے آپ کریں۔ اس کے لیے ایک اچھا لفظ، ایک اچھا بول، ایک اچھا مسکراہٹ دے کر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور معاشرے میں